لخت پاشا نہیں رہے، چلے گئے، طویل بیماری کے ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے اور مر گئے۔ ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں، پیپل کم پیپل گو، اٹس کوائٹ نیچرل، کم از کم اس وقت تک جب تک ایک سو کالڈ موت، ایک سو کالڈ زندگی کا ایک سو کالڈ انت ہے۔ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جسے پیار سے سب پاشی کہتے تھے نہیں رہا، چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ گیا، وہ سوال جو شاید اس کی زندگی سے زیادہ اہم تھا، اس کی موت سے زیادہ اہم ہے، کہ اس کی وہ ساری جد و جہد، وہ کمٹمنٹ، وہ آئیڈیالوجی بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی جو اس کی فکر کی لیگیسی تھی۔ وہی نظریہ جو انسانوں کو طبقاتی کشمکش کی ہزیمت سے آزاد کرواتا ہے، وہی کمٹمنٹ جس نے پاشی کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ بروجوا کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ڈکٹیٹرز کے خلاف ڈرامے لکھے، تھیٹر کو ایک نیا معنی دے۔ اور اسی کمٹمنٹ، اسی آئیڈیالوجی نے پاشی کو مجبور کیا کہ وہ ایسا لٹریچر کریٹ کرے جو ریاستی شاعروں، ادیب و مفکروں اور فلسفیوں کی روایتی سوچ کو چیلنج کرے۔ جی، یہ پاشی کی کمٹمنٹ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ ہی تھا جس نے ہمیں اس سوچ کے خلاف مکالمہ کرنے کی طاقت دی جو کبھی ہمیں کارپوریٹ بے حسی کا غلام بناتا ہے اور کبھی اس بلیف سسٹم کا اپولوجسٹ بناتا ہے جس کے نزدیک غریب اور امیر کا فرق نیچرل ہے، اور کبھی اپنے کلاس انٹرسٹس کے تحفظ کرنے والے ایک ایسے خود غرض شخص کا روپ دیتا ہے جسے غریبوں کی بھلائی کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ہے چیریٹی، بھیک، امداد۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ پاشی ہی تھا جس نے اسی معاشرے میں لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کی سوچ کو جھنجھوڑا، ان سے یہ سوال پوچھا کہ کی انت ہوئے گا تاڑی ایس لالچ تھا، تاڑی ایس لابھ تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاشی کے اس سوال سے کچھ لوگ جاگے بھی، مگر پاشی کی اس ریزسٹنس کی بات کی جائے تو ایک طرف پاشی تھا، اس کے کچھ دوست تھے، کچھ سٹوڈنٹس تھے، کچھ جالے تھے اور کچھ اسی کی طرح کے دیوانے تھے، لیکن دوسری طرف تھی ریاستوں کی پکڑ، کیپٹلزم کا جبر اور بروجوا کی بدماشی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پاشی کو اپنے دشمنوں کی طاقت کا اندازہ بھی تھا اور اپنے کیمپ کی کم مائگی کا احساس بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ہوپ، ایک آپٹمزم، ایک سچ کی دھن میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جنگ میں خرچ کر دیا، اور اس دوران بہت سے دوست آئے، کچھ اس کے ساتھ رہے اور اکثر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ کچھ نہیں بدلنا، اور کہاں ہم اور کہاں وہ، اور یہ کہ اپنی اپنی سوچوں۔ اور پاشی کے بہت سے دوستوں کو تو خود میں نے اپنے کانوں سے اسے یہ سمجھاتے ہوئے سنا کہ سیاست بدل گئی ہے پاشی جی، ہن ایدے چ کمٹمنٹ دا نا لین والی پولیٹیکل پارٹیاں نوں لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں تے انہاں دے سیاسی کارکناں نوں پاگل۔ پاشی نے بہت مرتبہ ایسی باتیں سنی اور کئی مرتبہ تسلیم بھی کیا کہ پاکستان میں دیکھتے ہی دیکھتے سیاست اور جمہوریت نظریے کی لڑائی کی بجائے مڈل کلاس طبقے کے مختلف دھڑوں کا ہتھیار بن چکی ہے، اور تبدیلی کی یہی مکروہ صورت تھی جسے دیکھ کر پاشی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا فائدہ ملا اسے پوری زندگی جمہوریت کے لیے جد و جہد کر کے، اور یہ کہ کیا واقعی اس کی آئیڈیالوجی کا برانڈ بے معنی ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں پاشی نے ان تمام سوالوں کا خود کو کیا جواب دیا ہوگا، پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا پاشی نے، کیا اس نے خود سے یہ کہا ہوگا کہ زندگی کی اس کی یہ باری تو ضائع ہو گئی، یا شاید پاشی نے یہ سوچا ہوگا کہ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح خود کو ڈی کلاس نہ کرتا اور
کتابوں کی بجائے پیسے سے دل لگاتا۔ پتہ نہیں پاشی نے جاتے جاتے کیا سوچا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ مایوسی کے دیو کے ساتھ پاشی نے کس طور لڑائی کی ہوگی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ پاشی کا پڑھایا ہوا یہ سبق ہی میرے لیے کارگر ہے کہ انسان کو انسان اس کی کمٹمنٹ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ بناتا ہے۔ یہ وہی کمٹمنٹ، وہی آئیڈیالوجی، وہی نظریہ ہے جس کی محبت کو دل میں سموئے بغیر کوئی بھی انسان اس انقلاب کی راہ ہموار نہیں کر سکتا، جس کی امید کو کبھی بھی مرنا نہیں چاہیے، پاشی کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔